اللہ تعالیٰ وبرکاتہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گفتگو نواقص وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزوں کے اوپر ہو رہی ہے۔ کل میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی تھی، پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی اور منی، کہ یہ چیزیں اگر انسان کے جسم سے نکلے، اب یہ تمام چیزیں نواقص وضو میں سے ہے۔ آج کچھ چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی ضمن میں کچھ مسائل بھی بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 5 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، آج چھٹی چیز کیا ہے؟ کیڑا۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ کیڑا یا پتھری۔ کیڑا یا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ نواقص وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کسی بھائی کو یا کسی بہن کو پتھرے کی شکایت ہو، انہوں نے دوا کھائی اور وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر نماز ادا کی، اب پیشاب کرنے کو گیا یا انہیں قضاء حاجت محسوس ہوئے، وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھا، اب پتھرے کے قطرات نکلے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اب اس کے ضمن میں کچھ مسائل آپ سماعت کر لیں۔ اگر مرد کا خطرہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی خطرہ کی خال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو ٹوٹ گیا، یعنی کوئی مرد ہے اور خطرہ نہیں کیا انہوں نے اور مسلمان ہے، اب پیشاب کے قطرات یا مزی باہر نہیں نکلے بلکہ جو ختنے کا خال ہے اسی میں ہے، تو کہ ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اس انسان کو پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر اب تک اوپری والی خال کے اندر ہی والے خال میں ہے، تو کہہ رہے ہیں اب ایسی صورت میں بھی جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو پھر سے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب ایک مسئلہ اور اس کے ضمن میں آپ سماعت کر لیں۔ مرد نے اپنے اعلیٰ تناسل میں کوئی روئیں رکھی ہیں، اب تک وہ روئیں سوکھی تھی لیکن جب اس کو باہر نکالا تو وہ روئیں گیلی ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں اب یہ بھی نواقص وضو میں سے ہے، اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے عورت نے اپنے فرج خارج میں کوئی کپڑا یا کوئی روئیں رکھی اور جب وہ روئیں رکھی تھی تو اس کا اوپری حصہ سوکھا تھا، لیکن جب وہ نکالی تو وہ روئیں گیلی ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اب اسے وضو کر کے پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، پھر سے وضو کرے گی، اس کے بعد جا کر پھر نماز پڑھے گی۔ یہ مسئلہ عورت کے لیے ہے۔ اب نمبر 8 کیا ہے؟ ہوا کا نکلنا۔ پیچھے کے مقام سے ہوا کا خارج ہونا۔ کسی شخص نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اور پھر دوسرے نماز کے وقت آیا، اب ایسی صورت میں ریا خارج ہو گئی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ پہلے وضو سے نماز نہیں پڑھیں گے، اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، وضو کر کے اب نماز پڑھنی پڑے گی۔ کبھی بسا اوقات دیکھیے آگے کے مقام سے بھی کبھی کبھی ہوا خارج ہوتی ہے، یعنی کبھی فرض خاص سے یا اعلیٰ تناسل سے بھی ہوا کا خروج ہوتا ہے، ہوا نکلتی ہے، تو ایسی جو ہوا فرض خارج یا آگے کے مقام مرد کے اعلیٰ تناسل یا عورت کے فرض سے نکلتی ہے، اس ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، صرف اس ریا سے وضو ٹوٹتا ہے جو ریا پیچھے کے مقام سے نکلتی ہے، جو ہوا پیچھے کے مقام سے نکلتی ہے وہ نواقص وضو ہے۔ اب ایک مسئلہ اس کے ضمن میں یہ ہے کہ عورت جب سن ایاس کو پہنچ جاتی ہے، یعنی جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو ان کے دونوں مقام آپس میں مل جاتے ہیں۔ اب ہوا خارج ہوئی، اب وہ شک میں مبتلا ہے کہ آگے کے مقام سے ہوا نکلی ہے یا پیچھے کے مقام سے، تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں آپ وضو کر لیں اور یہ تصور کریں کہ یہ پیچھے کے مقام سے ہوا نکلی ہے۔ نمبر 8 کیا ہے؟ ہوا کا خارج ہونا۔ اگر ہوا خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب ہم نماز پڑھیں گے تو پہلے وضو کریں گے، پھر اس کے بعد نماز ادا کریں گے۔ تو آج میں نے یہ 3 چیزیں بیان کی۔ اور نمبر 9 خون کا نکلنا۔
نمبر 10 پیپ کا نکلنا، نمبر 11 زرد پانی کا نکلنا۔ اب خون کسی کے جسم سے نکلنے کے بعد یا پیپ یا زرد پانی کسی کے جسم سے نکلا، کسی اجزاء سے نکلا، جسم کے کسی حصے سے نکلنے کے بعد ایسے مقام کی طرف بہا جس کا وضو میں دھلنا یا غسل میں دھلنا فرض ہے، تو اب کہہ رہے ہیں وہ خون، وہ پیپ اور وہ پانی، زرد پانی نواقص وضو میں سے ہے۔ اب کسی نے جسم میں سوئی چبھویا، خون باہر کو آیا، یعنی صرف چمکا، باہر نہیں آیا، چمکا، یا سوئی چبھویا اور خون اوپر کو آیا پر وہ بہا نہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ خون جو ہے نواقص وضو میں سے نہیں ہے۔ نواقص وضو کے لیے شرط کیا ہے خون کا؟ کہ وہ خون یا وہ پیپ یا وہ زرد پانی اس جگہ سے نکل کر دوسری طرف بہہ جائے، یعنی ایسی جگہ کی طرف بہے جس کا وضو میں دھلنا یا غسل میں دھلنا فرض ہے، تو وہ نواقص وضو میں سے ہے۔ یا صرف سوئی چبھویا اور خون باہر کو نکل آیا لیکن وہ بہا نہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ نواقص وضو نہیں ہے۔ یا پھوڑا پھٹا مواد بہا نہیں، صرف پھوڑے ہی میں جذب ہو گیا، اتنی ہی جگہ میں رہ گیا، تو کہہ رہے ہیں اب یہ مواد یا یہ پیپ نواقص وضو میں سے نہیں ہے۔ نواقص وضو میں سے شرط یہ ہے کہ وہ خون یا وہ پیپ یا وہ زرد پانی اس وقت نواقص وضو ہوگا، وضو کو توڑنے والا ہوگا، جب وہ بہہ جائے ایسی جگہ کی طرف جس کا وضو یا غسل میں دھلنا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں، جیسے ناک میں پھوڑا ہے کسی کا اور بالکل اندرونی حصے میں پھوڑا ہے، اب ناک کے اندر پھوڑا پڑ گیا اور وہ بہہ کر کے باہر نہیں آیا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ پھوڑا پڑا ناک کی نرم ہڈی تک وضو میں پانی، غسل میں پانی کا پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن پھوڑا ناک کے اندر پھٹ گیا، ٹھیک ہے، اور محسوس یہ ہوا کہ نرم ہڈی تک جو ہے مواد بہہ کر کے آ گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں اب ایسی صورت میں نواقص وضو ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ اور اس کے ضمن میں، جیسے کسی نے ناک میں انگلی ڈالی، انگلی ڈالنے کے بعد جب انگلی نکالی تو ہاتھ میں خون دیکھا کہ خون جمع ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ خون نواقص وضو نہیں ہے۔ یا کسی نے دانت میں انگلیاں ملنے کے بعد دیکھا، جب تھوکا تو تھوک میں خون دیکھا، تو کہہ رہے ہیں یہ خون بھی نواقص وضو میں سے نہیں ہے۔ یا کسی نے مسواک کیا اور مسواک میں خون دیکھا، تو کہہ رہے ہیں یہ خون بھی نواقص وضو میں سے نہیں ہے، وہ کسی مجبوری کے تحت نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 9 خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہے اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا مگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، وضو نہیں ٹوٹا۔ اس کے لیے ضروری کیا کہ وہ خون بہہ جائے، اگر بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 11واں نمبر تھا جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا، اور اس کے ضمن میں کچھ مسائل بیان کیا۔ انشاءاللہ کل پھر اسی کے ضمن میں آپ حضرات کو بتاؤں گا وہ چیزیں جو وضو توڑنے والی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دے اور ہم خود ان باتوں پر عمل کریں اور دوسرے تک پہنچائیں، تاکہ ہمارا دوسرا بھائی بھی ان باتوں کو سن کر ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔